کتنے لوگ تیار ہیں آج خدا کا کلام سننے کے لیے؟ ٹاپک کیا ہے ہمارا آج؟ کیا کوئی بتا سکتے ہیں ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ لگتا ہے فلائر آپ لوگ صحیح طریقے سے دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ٹاپک بھی لکھا ہوا ہے۔ کیا ٹاپک ہے؟ کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر مسیح کی آمد ثانی، ان دونوں میں فرق ہے، اور وہی فرق آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ سو آئیں پہلے حوالہ دیکھیں گے، اس کے بعد ہم آگے ایک بات کریں گے۔ پہلا تسلونیکیوں اور اس کا 4واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ مقدس پالوس رسول کا خط پہلا تسلونیکیوں اس کا 4واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے۔ بچوں کو ذرا کنٹرول رکھیے گا۔ خدا کے مقدس کلام میں سے میرے ساتھ سب مل کر پڑھیے گا۔ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سنتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں کم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے روحوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ خداوند کے پاک نام میں پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ سب کہیں گے آمین۔ آئے اپنی جگہ پر بیٹھے گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے 2 منٹ کے لیے۔ دعا مانگیں، کہیں گے خداوند آج کا کلام آسان کرنا، ہماری رہنمائی کرنا، تاکہ آج جو کچھ بھی کہا جائے، سمجھا جائے، یہ سب تیری مرضی کے مطابق ہو۔ اے باپ، کلام تیرا ہے اور تو ہی ہمیں بہتر طور پر گائیڈ کر سکتا ہے۔ ہماری سوچوں اور خیالوں کو پاک کرنا، تاکہ آج کا کلام ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ یسوع مسیح کے نام میں سب کہیں گے آمین، ہاللیلویہ۔ جب آمد ثانی کی بات کی جاتی ہے کہ یسوع آنے والا ہے، تو اس میں لوگ فرق نہیں کر پاتے۔ اس میں لوگ فرق وہ سمجھتے ہیں کلیسیا کا اٹھایا جانا اور مسیح کا آنا، یعنی جو آخری عدالت کرنے کے لیے آمد ثانی ہوگی، یہ ایک ہی واقعہ ہے، جبکہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ 2 الگ الگ واقعہ ہیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ کلیسیا کا اٹھایا جانا اور اس کے بعد مسیح کی آمد ثانی، یعنی جب مسیح آئے گا تو وہ الگ واقعہ ہوگا، لیکن جو پہلے آئے گا
وہ صرف اور صرف ایماندار ہی اٹھائے جائیں گے۔ یہ جو ہم نے پڑھا کہ خداوند آسمان سے آئے گا، یعنی کلیسیا کا ریپچر ہوگا۔ کلیسیا کا کیا ہوگا؟ ہاں، یہ اٹھائے جانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے نا انگریزی کا، یعنی انگلش کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ریپچر۔ اور یہ جو لفظ ریپچر ہے یہ لاطینی زبان ریپٹو سے لیا گیا ہے، اور ریپٹو کا مطلب ہے پکڑا جانا۔ کیا جانا؟ پکڑا جانا، یا پھر ریپٹو کا مطلب ہے اوپر اٹھا لیا جانا۔ یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا کلیسیا اٹھائی جائے گی، یعنی ریپچر ہوگا، ایماندار اٹھا لیے جائیں گے، تو لاطینی زبان کا لفظ ریپٹو ہے۔ ریپٹو کا مطلب ہے کسی چیز کو پکڑ لینا یا کسی چیز کو اوپر اٹھا لینا۔ تو کلام ہمیں یہ واضح طور پر تعلیم دیتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جب یسوع مسیح کی پہلی آمد ثانی ہوگی، یعنی وہ آمد ثانی ہوگی جس میں صرف اور صرف ایماندار ہی ہمیں جو ہے اٹھائے جائیں گے، ایماندار ہی اٹھائے جائیں گے، غیر ایماندار نہیں، غیر نجات یافتہ نہیں، صرف اور صرف ایماندار اٹھائے جائیں گے۔ ایمانداروں کا ریپچر ہوگا۔ ایماندار کلیسیا جو آج جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہوا ہے، اپنی زندگی مسیح کو دے دی ہے، اس وقت یہ ایماندار اٹھائے جائیں گے، ان کا ریپچر ہوگا۔ یہ فرق ہے اس کے اندر کہ آمد ثانی جو پہلے ہوگی اس میں صرف ایماندار اٹھائے جائیں گے، لیکن جب آخری عدالت کرنے کے لیے آگے چل کے ہم سیکھیں گے، جب یسوع آئے گا پھر صرف ایماندار ہی نہیں بلکہ ساری دنیا دیکھے گی، قومیں اور قبیلے اور امتیں بھی دیکھیں گی کہ یسوع بادلوں پر آیا ہے۔ ہیلیلویا۔ لیکن اس آمد میں جو ہم نے حوالہ پڑھا، اس میں صرف اور صرف وہ ایماندار اٹھائے جائیں گے جو مسیح کی کلیسیا ہے، اور پوری دنیا سے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں ایماندار ہیں یہ سارے کے سارے ہی اٹھا لیے جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، کیا آمد ثانی کے لیے تیار ہیں آپ؟ پچھلے سنڈے کا میسج کیا تھا؟ بس جاگتے، کتنے لوگ جاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہوتے تو تالیاں ضرور بجائیں گے۔ اگر مجھے ہوتے رہے تو جاگتے رہو۔ مسیح نے کیا کہا؟ تم کو گمان بھی نہ ہوگا، تم کو یعنی تسی سوچتے بھی نہیں ہوگا کہ یسوع آ جائے گا۔ آپ کہیں گے خداوند آپ، کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تم کو گمان بھی نہ ہوگا، تم اس بات کو سوچ بھی نہیں رہے ہوگے کہ یسوع آ جائے گا۔ یہ پہلی آمد ہے جب کلیسیا ایماندار اٹھائے جائیں گے، پوری دنیا نہیں، صرف اور صرف ایماندار جنہوں نے نجات پائی ہے، توبہ کی ہے، زمین پر اپنی زندگی مسیح کو دی ہے، قبول کر لیا ہے اور مسیح میں چلتے رہے ہیں، مسیح ان کو پہلے اٹھائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اٹھائے جانے کے لیے تیار ہیں جی؟ اس لیے مسیح کی آمد ثانی کے دو حصہ ہیں، ایک نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ کتنے؟ دو حصے۔ پہلے حصے میں صرف اونلی ایماندار، صرف اور صرف ایماندار جنہوں نے مسیح کے کفارے پر ایمان لا کر توبہ کی ہے، نجات پائی ہے، وہ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن سیکنڈ کمنگ میں جب وہ دوبارہ آئے گا تو کلام کہتا ہے وہ بھی دیکھیں گے جنہوں نے چھیدا تھا، وہ بھی دیکھیں گے، لیکن پہلے آمد پر وہ نہیں دیکھیں گے، لیکن دوسری آمد پر وہ بھی دیکھیں گے۔ ہر ایک شخص جس نے مسیح کو کیل لگائے، جس نے پسلی چھیدی، وہ بھی زندہ ہو کر دیکھے گا کہ یسوع آیا ہے۔ ہیلیلویہ۔ اس لیے کلام کہتا ہے وہ بھی دیکھیں گے جنہوں نے چھیدا تھا۔ تو ریپچر جو ہونا ہے یا کلیسیا کا اٹھایا جانا ہے، یہ صرف اور صرف ایمانداروں کا ہے۔ ہیلیلویہ۔ ایماندار تیار ہیں؟ یسوع لینے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ کتنے لوگ تیار ہیں؟ سارے۔ نجات کتنے لوگوں نے پائی ہے؟
اچھا کوئی بندہ پلیکے جنہ مارے جائے صرف نجات پانے والا شخص آسمان پر جائے گا. جس نے نجات پائی ہے، جس نے زمین پر یسوع کو قبول کیا ہے، توبہ کر کے کفارے پر ایمان لایا ہے، وہ شخص جائے گا. جس نے زندگی مسیح کو دی اور وہ مسیح کے ساتھ چلتا رہا ہے، وہ رلیا ملیا نہیں جائے گا. کل یاد رکھے، ہاں کیا بھی کر لیا کہ نال وہ بھی کر لیا، توبہ تو کر لئیے. یہ بات کل میں نے ابھی کلاس میں سکھائی تھی کل شام کو، کہ توبہ کرنے کے بعد، نجات پانے کے بعد بھی انسان گناہ کرتا رہتا ہے. وجہ اس نے توبہ تو کر لی لیکن اس نے زندگی مسیح کو نہیں دی. اس نے نجات کا دعویٰ تو کر دیا کہ جی میں نے بپتسمہ لے لیا، میں نے توبہ کر لی، لیکن زندگی پرانی، کام پرانے، وہ کام انہیں چھڑے نہیں. وجہ گناہ کا جو اثر ہے وہ اندر ہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ مسیح کے ساتھ چلا نہیں، زندگی پورے طور پر مسیح کو دی نہیں، گناہ کا اثر اندر ہی ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی نجات پانے کے بعد بھی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے. اور ہیلیلویا بولو تو صحیح، ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا. کتنے لوگ میری بات سے اگری کرتے ہیں کہ نجات پانے کے بعد بھی گناہ کرتے ہیں؟ ہاں دیکھو کتنے آتے ہیں. یہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے نجات پانے کے بعد بھی گناہ کیوں ہوتا ہے؟ بندہ شوق نہ بپتسمہ لے لیتا ہے، جی میں بھی لے آئے، یہ اگلا کام کیوں نہیں کرنا؟ لیتے تو لے آئے، اگلا کام مسیح کے ساتھ چلیں، تعلیم پائیں. چلیں گے نہیں تو آپ کی زندگی مکمل طور پر تبدیل نہیں ہوگی، بندہ پلیکے میں ہے. اس لیے کلام کہتا ہے ایمانداروں کو لینے کے لیے آ رہا ہے، ایمانداروں کو اٹھانے کے لیے آ رہا ہے. ایماندار اٹھائے جائیں گے. اچھا یہ ہوگا کیسے؟ آئیں ذرا پڑھیں کیسے ہوگا. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. پہلا تسلونیکیوں 4 باب 16 آیت پڑھیں ذرا اسے، بڑا خوبصورت ہے. کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے. پہلے وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے. پہلے وہ کون؟ پہلے کون؟ پہلے کون ہے؟ جو ایماندار سوئے ہوئے ہیں، جو ایماندار مسیح میں سو چکے ہیں، مر چکے ہیں. پہلے وہ. پہلے کون؟ پہلے وہ. لیکن کیسے؟ کلام کہتا ہے مقرب فرشتہ یعنی مکائل فرشتہ نرسنگا پھونکے گا اور اس کی آواز اور للکار کے ساتھ یسوع مسیح آسمان سے آئے گا کلیسیا کو لینے کے لیے. مقرب فرشتہ یعنی مکائل جو مقرر ہے، نرسنگا پھونکے گا اور خداوند یسوع مسیح آئے گا. لیکن پہلے کون اٹھے گا؟ جی پہلے کون اٹھے گا؟ اچھا یہ کلیئر ہونا چاہیے. پہلے کون اٹھے گا؟ جو مسیح میں سوئے ہیں، جو مسیح میں سوئے ہیں پہلے وہ اٹھیں گے. اور اس کے بعد جو زندہ باقی ہوں گے وہ بدل جائیں گے. یہ پل بھر میں ہوگا جب مکائل نرسنگا پھونکے گا اور آسمان سے مقرب فرشتے کی للکار کے ساتھ مسیح آئے گا. تو سب سے پہلے وہ جو قبروں کے اندر ہیں، سارے نہیں، ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں، سب نہیں، ایماندار جنہوں نے مسیح کو قبول کیا لیکن بندہ مسیح کے آنے سے پہلے مر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، پہلے وہ نکلے گا قبر سے. ہیلیلویا. یہ بائبل فرماتی ہے. ہیلیلویا. اور اس کے بعد پھر کلام کہتا ہے 17ویں آیت میں پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا، بولو کہ صحیح، ہوا میں خداوند کا. ملادت استعمال سے جانتے تیاری کسے بندے نہیں کی؟ تیاری نہیں ہے؟
آپ کو پتا بھی نہیں ہے وہ کب آ جائے گا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پوری تیاری رہنی چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ کلام کہتا ہے پہلے وہ جو مسیح میں موئے ہیں جی اٹھیں گے، اور پھر جو زندہ ہوں گے ایک دم سے بدلیں گے، جلالی بدل لیں گے، اور جو قبروں سے نکلے ہیں، جو زندہ ہوئے ہیں وہ، اور جو زندہ ہیں، جو جن کو جلالی بدل دیے گئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ دونوں مل کر ہوا میں اڑیں گے اور یسوع کو بادلوں پر دیکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے تاکہ ہوا میں اڑ کر اس کا کیا کریں۔ اچھا جی پہلی ملاقات ایمانداروں کی ہونی ہے، کتے فضا دے وچ ہونی ہے۔ یسوع نے فضا کے کھلوتے ہونا کہ ایماندار پھر ہو جا رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پہلے وہ جو موئے ہیں وہ اٹھیں گے، اس کے بعد جو زندہ ہیں وہ بدل جائیں گے، ان کو جلالی بدل دیے جائیں گے۔ جو مرے ہیں ان کو بھی جلالی بدل دیے جائیں گے، جو زندہ ہیں ان کو بھی جلالی بدل دیے جائیں گے، اور یہ دونوں ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور کلام کہتا ہے پھر ہمیشہ ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ تے اگر کوئی مار دیتے دکھ نہ کریا کرو۔ ایماندار اگر مارتا تو اچھی جگہ تے جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ غیر ایماندار کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ایماندار ہے وہ خداوند کے پاس جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کی حضوری میں ہی جاتا ہے۔ تو خداوند کا کلام میرے عزیزو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نرسنگا پھونکتے ہی وہ جو سوئے ہیں قبروں میں سے باہر آئیں گے، ان کو جلالی بدل دیے جائیں گے، اور وہ جلالی بدلوں کے ساتھ ہوا میں اڑ کر مسیح کا استقبال کریں گے، اور جو اس ٹائم پیریڈ کے ایماندار زندہ ہوں گے، زندہ لوگ ہوں گے، وہ ایماندار ان کو جلالی بدل دیے جائیں گے، اور وہ ہوا میں اڑ کر وہ بھی مسیح کا استقبال کریں گے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ اچھا یہ آمد ثانی کا پہلا حصہ ہے، جس میں صرف اور صرف ایماندار اٹھایا جائے گا، جس کو جلالی بدن دیا جائے گا، اور وہ بدن کے ساتھ ہوا میں اڑے گا۔ ایس بدن آپ اسی ہوا سے نہیں اڑ سکتے، لیکن جلالی بدن کے ساتھ جو مسیح دے گا، جو مسیح کا اپنا بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں اس بدن کے ساتھ آپ ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ اچھا کیا منظر ہوگا، غور کریں کہ پوری کلیسیا ہے، ایسے دی پوری کلیسیا اٹھ رہی ہے، ہوا جس استقبال کر رہی ہے خداوند یسوع مسیح کا۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ میں چاہتا ہوں آج گیت گایا جائے، ہوا جو اٹھ جانا ہے یسوع نے جدوں آنا، ہدیے کا گیت۔ آمین۔ ایماندار کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے ہوا میں اٹھنے کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں، سمجھیں اور پرکھیں۔ یہ بھید ہے، یہ مکاشفہ ہے، یہ سب پر نہیں کھلتا، یہ ایمانداروں پر کھلتا۔ پالوس نے لکھا پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب کی 51، 52 اور 53 آیت میں۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب 51، 52 اور 53 آیت میں کلام کہتا ہے دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر ہم سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم ہوگا، ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ یہ بچوں کو دور رکھنا اس ٹائم سے۔ ہم سب کیا ہوں گے؟ بدل۔ یہ بہت بڑا بھید ہے، یہ سچائی ہے کہ کلیسیا جو ایماندار ہیں، خداوند یسوع مسیح اس سے پہلے کہ بڑی مصیبت آئے دنیا کے اوپر، قوموں کے اوپر، قبیلوں کے اوپر، خداوند نے جو ایماندار ہیں، کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے، اس کے لیے مسیح نے پہلے سے پلان بنا کے رکھا ہوا، اور وہ پلان یہ ہے کہ نرسنگا پھونکتے ہی کلیسیا کو، ایمانداروں کو جلالی بدن دیے جائیں گے، اور یہ بدن کو لے کر ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ لیکن سب نہیں، ایماندار وہ جنہوں نے مسیح کو زندگی دی ہے زمین پر، ان کو
ان کا مستقبل محفوظ ہے. غیر ایماندار شخص کا مستقبل محفوظ نہیں ہے، لیکن ایماندار کا جو مستقبل ہے یہ محفوظ ہے. یہ خداوند کے ہاتھوں میں ہے، اور خداوند نے ایمانداروں کے لیے اچھی چیزیں آسمان پر رکھ چھوڑی ہیں. ہم زمین پر اچھی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں زمین پر تو وہ دیتا ہی ہے، اس نے آسمان پر بھی اچھی چیزیں آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اور یہ لازوال میراث ہے، غیر فانی ہے، کبھی فنا نہیں ہوگی. ہم اخیر زمانہ میں ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا. یسوع کبھی بھی کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے. ہم اینڈ ٹائم کے اندر ہیں. اس لیے مسیح نے جب منادی شروع کی تو کہنا شروع کیا وقت پورا ہوا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی. وقت کیا ہوا؟ پورا ہوا. آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. لیکن آج کلیسیاؤں کے لیے، ایمانداروں کے لیے خداوند کا کلام یہ ہے کہ تیرے لیے امید ہے کہ تیرا خداوند بہت جلد آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو تو ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کرے گا. آمین، ہاللیلویہ. ملاقات کریں گے یسوع سے. ابھی تو نہیں نظر آتا، لیکن جب آپ ہوا میں اڑیں گے تو آپ کو نظر آئے گا جلالی بدن کے ساتھ. آمین. ابھی بھی نظر آ سکتا ہے اگر خداوند کسی کی روحانی آنکھیں کھولے تو ہم یسوع کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے درمیان ہے، ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. میں نے لاسٹ سنڈے بھی بتایا تھا کہ جب میں کلام سناتا ہوں تو میں بڑا سوچ سمجھ کے سناتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جس کا کلام میں سنا رہا ہوں بیٹھا ہوا ہے. میں اپنے پاس سے کوئی بات کروں گا، وہ مجھ سے پوچھے گا اے میں تینوں نے اسی نیت کیوں کی تھی. ہاللیلویہ. میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، لوگ پورپٹ پہ آ کے کہانیاں اور قصے سنا کے چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ پورپٹ صرف اور صرف خدا کے کلام کو پیش کرنے کے لیے ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اور جب یہ ہوگا، ایماندار اٹھایا جائے گا، تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ جب ایماندار ہوا میں مسیح کا استقبال کریں گے، وہ مردے جو سوئے ہوئے ہیں ابھی بھی نرسنگا پھونکتے ہی جب وہ قبروں سے باہر آئیں گے، ایماندار جو زندہ ہیں وہ ہوا میں اڑ کر مسیح کا استقبال کریں گے جلالی بدنوں کے ساتھ. تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ ہمیں وہاں لے جائے گا جو اس نے یوحنا کی انجیل 14ویں باب میں کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں، تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں، جہاں میں ہوں وہاں، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. جب نرسنگا پھونکا جائے گا، کلیسیا اٹھائی جائے گی، تو جب کلیسیا ہوا میں اڑ کر مسیح کا استقبال کرے گی تو اس کے بعد مسیح سیدھا اس جگہ پر لے جائے گا جو اس نے ایمانداروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. مسیح نے کہا میں جاتا ہوں، جگہ تیار کرتا ہوں، اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں. تو ایمانداروں کی جگہ کہاں ہے؟ تھلے تو گھر اپنا ہے یا نہیں؟ پاویں کرائے تے ہو تے پاویں گرتی ہو. اچھا ایک گل تو پریشان نہیں ہونا کہ ساڈا گھر اپنا نہیں. اے یوحنا دی انجیل 14واں باب پڑھ کے دیکھو، آسمان پر مسیح نے آپ کا گھر بنایا ہوا ہے. ہاللیلویہ. ایک کارا سے تالیاں ٹھیک نہیں سی. لوگ پریشان ہیں جی ہم رینٹ پہ رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. رینٹ پہ رہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تو ایماندار ہے تو رینٹ پہ بھی رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیرے لیے آسمان پر مکان ہے، اور وہ ابدی مکان ہے جو یسوع نے تیرے لیے بنایا ہوا ہے. آمین.
تیرے لیے کامل امید ہے. یہاں تیرا اپنا ہے یا نہیں ہے، لیکن آسمان پر تیرا ہے. یہ کب ملے گا؟ جب تو زمین پر یسوع کو قبول کرے گا، کفارے پر ایمان لائے گا، نجات پائے گا، آسمان میں ابدی مکان بھی پائے گا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. تو جب کلیسیا ہوا میں اڑ کر استقبال کرے گی تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ مسیح وہاں سے ہی اس مکانوں میں لے جائے گا جو اس نے آپ کے لیے تیار کر رکھے ہیں. بولے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، اس میراث کو لو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. یہ تمہارے لیے ہے جو میں نے تیار کی ہے. آمین. اس میراث کو لینے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ کرنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کو توبہ کرنی پڑتی ہے، مسیح کو قبول کرنا پڑتا ہے، نجات پانی پڑتی ہے. اس کے بعد جا کر آپ اس ابدی میراث میں داخل ہوتے ہیں. نرسی کا پھونکا جائے گا اور پھر ایماندار ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. اور وہ بدن ایسا ہے جو دیواروں میں سے بھی گزر جاتا ہے. وہ بدن جو مسیح کا بدن تھا، جلالی بدن، ایز اٹ از ویسے ہی دیا جائے گا. یہ بدن بالکل ویسے ہی بن جائے گا، ان دیواروں میں سے بھی گزر سکتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے. مسیح نے تجربہ کیا کیسے؟ شاگرد بال خانہ میں بند تھے، مسیح کیسے آیا تھا؟ کھڑکی جو ہے دروازے کو، کھڑکی میں سے آئے دروازے میں، لیکن آپ کو کھڑکی کھلی نہ کو دروازہ بند ہوا، مسیح ان کے درمیان تھا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اچھا یہ جلالی بدن ہے، یہ جلالی بدن بالکل ویسا ہی بدن ہمیں دیا جائے گا. آئے پڑھتے ہیں بالکل ویسا جیسا مسیح کا تھا. فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے، 3 باب 20 اور 21 آیت جلدی سے پڑھیں. مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے. ہاں وطن کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. وطن آسمان پر ہے. اور ہم ایک مناجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں. وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق، اس قوت کی تاثیر کے موافق یعنی روح القدس کی قدرت سے، جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پسحالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا. ہمارے بدن کی پسحالی کی شکل بدلے گا. ہمارے بدن کی پسحالی کی شکل تو جب بدلے گا تو کیا بنائے گا؟ جلالی بدن بنائے گا. کیا بنائے گا؟ جلالی بدن. یہی بدن جلالی بنا دے گا. کیا بنا دے گا؟ یہی جلالی بنائے گا. اور جب جلالی بنائے گا تو ہوا میں اڑ کر استقبال بھی کرے گا. آمین. پالوس نے لکھا ہمارا وطن آسمان پر ہے، ہم زمینی نہیں ہیں. اس بات کو یاد رکھیے گا. یسوع سے نے کہا اگر میری بادشاہی زمین کی ہوتی تو میرے فادر لڑتے، میری بادشاہی آسمان کی بادشاہی ہے. آمین. زمین پہ بھی کرتا ہے لیکن وہ آسمان کا بھی بادشاہ ہے. آمین. ہاللیلویہ. تو ہم زمین پر کیا ہے؟ پردیسی اور مسافر ہیں. لیکن جب وہ آئے گا، نرسی کا پھونکا جائے گا تو یہی بدن وہ جلالی بدن بنا دے گا. ہمارے بدن کی پسحالی بدل کر اس تاثیر کے موافق یعنی وہ قدرت جو پاک روح کی قدرت ہے، جس قدرت سے مسیح کو خدا باپ نے زندہ کیا اور وہی قدرت اس نے ہمیں دی یعنی روح القدس ہمیں دیا، وہی روح القدس ہماری اس بدن کی شکل کو بدل کر جلالی بدن بنائے گا. اور جب جلالی بدن بنیں گے تو پھر یہ بدن ہوا میں اڑنے کے قابل ہوں گے اور پھر مسیح کا استقبال بھی کریں گے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. عبرانیوں کے خط 10 باب کی 37 میں آیت میں لکھا ہے اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا. یعنی اب ٹائم نہیں ہے، آنے والا آئے گا، دیر نہیں کرے گا. جو دیر ہم سمجھے بیٹھے ہیں نا کہ پتہ نہیں کب آئے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. مسیح نے کہا تم کو گمان بھی نہ ہوگا کہ ابن آدم آ جائے. اور پھر مکاشفہ 3:11 کے اندر لکھا ہے میں جلد آنے والا ہوں، جو تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لے.
تو پھر آپ کے پاس کیا ہے جس کے وسیلہ سے آپ کو تاج ملنے والا ہے؟ تو ہے کون سی چیز؟ کراؤن ملنے والا ہے، زندگی کا تاج لینے کے لیے ہے کیا چیز؟ ٹھیک، زور سے بولو، کیا ہے؟ ایمان۔ کیا ہے؟ اس ایمان کے وسیلہ سے ہی ایماندار اٹھائے بھی جائیں گے، اس ایمان کے وسیلہ سے ہی ان کو زندگی کا تاج بھی ملے گا۔ ہاللیلویہ۔ ایمان ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہیں، اپنی تعلیم، اپنا ایمان، اسے تھام کے رکھ، کیونکہ اس کے وسیلہ سے تو اٹھایا بھی جائے گا، اس کے وسیلہ سے تجھے ہمیشہ کی زندگی کا تاج بھی ملے گا۔ لوگ بھول گئے ہیں کہ یسوع آنے والا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج لوگ بھولے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ مسیح آنے والا ہے، کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہمیں تیار رہنا چاہیے، مسیح کبھی بھی کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے اور ہمیں بالکل تیار رہنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ مکاشفہ 22:7 میں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ دیکھ میں پہلا میں کیا میں آنے والا ہوں، نالیوں نے ڈال دیتا، پھر میں جلد آنے والا ہوں، یعنی وہ چھیتی اب کیا ہے؟ جلدی ہے۔ پہلے اس نے کہا میں آنے والا ہوں، جس کو سننے کے کان ہو وہ سنے، لیکن مکاشفہ کی کتاب پڑھیں گے تو وہ لے گا میں جلد آنے والا ہوں، اس کا مطلب ہے تھوڑی دیر نہیں ہے، اب مسیح جلدی آئے گا، اب ٹائم کم ہے۔ اگر کسی بندے توبہ نہیں کی تھی تو کر لو، ورنہ بدن جلالی۔ اگلا حصہ جو اس کے بعد میں شروع کروں گا نا، سیکنڈ پوائنٹ، یہ تو صرف کلیسیا کا ہے، لیکن اس میں آگ اور گندم کی جھیل کا بھی ذکر ہے جو سیکنڈ پوائنٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سارے غیر نجاتی یافتہ ڈالے جائیں گے، غیر ایماندار سارے کے سارے جائیں گے آگ اور گندم کی جھیل میں۔ طریقے سے بس توبہ نہیں کی تھی، کیا یہ ٹائم ہے، کر لینی چاہیے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ مکاشفہ 22:20 میں لکھا ہے، جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے، بے شک میں جلد آنے والا ہوں، آمین۔ اے خداوند یسوع آ۔ یہ کیڑی آمد ہے جی؟ یہ کون سی آمد ہے جی؟ یہ کون سی آمد ہے جس میں کلیسیا اٹھائی جائے گی جی؟ جس میں کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ ہاں، کچھ لوگ مسیح کی تیسری آمد بھی کہتے ہیں جب ہم عدالت کی بات کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے مسیح آیا، بچے کی صورت میں آیا، مجسم ہوا، پھر مسیح کی جو ہے سیکنڈ کمنگ ہوئی، یعنی پوشیدہ آمد، جس میں صرف اور صرف ایماندار اٹھائے گئے، پھر تیسری آمد جس میں ساری دنیا نے دیکھا کہ یسوع بادلوں کے ساتھ آیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ لیکن جو سب سے پہلی آمد ہوئی تھی نا مسیح کی، تب وہ نجات دینے کے لیے آئے، تب وہ، اب جب دوسری پوشیدہ آمد ہوگی تو اس میں ایمانداروں کو اٹھائے گا، لیکن جو پھر تیسری آمد ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ عدالت کی ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ عدالت کی ہوگی۔ لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ پوشیدہ آمد کی بات ہے، اور پھر لاسٹ ججمنٹ، آخری عدالت کی بات ہے۔ کہ ان میں فرق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا مسیح آنے والا ہے، لوگ یہی سمجھتے آئے گا اور عدالت کرے گا، نہیں، وہ آئے گا، پہلے ایماندار کو اٹھائے گا، اس کے بعد عدالت کرے گا، اس کے بعد عدالت ہوگی۔ جب ایماندار کو اٹھا لیے جائیں گے تو پھر اس کے بعد عدالت کا وقت ہوگا۔ تو پہلے کیا ہوگا؟ پہلے ایماندار کلیسیا جو ہے وہ اٹھائی، دوسری بات جو ہے وہ ہے عدالت۔ وہ کیا ہے؟ عدالت۔ یہ کب ہوگی؟ جب کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی، تب ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے
بڑی مصیبت کے دور سے خدا کلیسیا کو نکال لے گا، اس بات کو یاد رکھیں۔ تو پہلی آمد ہے پوشیدہ آمد، جس میں صرف اور صرف ایماندار اٹھائے جائیں گے۔ اگر آپ نے حوالہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، متی کی انجیل 24واں باب 40 سے 41 آیت، جلدی سے پڑھو تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ متی 24 40 41۔ اس وقت دو آدمی کھیت میں ہوں گے، اس وقت دو آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ اچھا، یہ جو لے لیا گیا ہے، جو چلا گیا ہے آسمان پر، اس نے ہوا میں اڑ کر استقبال کر لیا ہے خداوند کا، لیکن جو چھوڑ دیا گیا ہے، آخری عدالت ان کے لیے، آخری عدالت ان کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے۔ جو چھوڑا گیا ہے، جو رہ گیا ہے، جب مسیح آئے گا تو پھر ان کی عدالت کی جائے گی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف آئیں گے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ ایماندار اٹھائے جائیں گے، یہ پوشیدہ آمد ہے۔ کلیسیا اٹھائی جائے گی پوری دنیا سے، صرف کشمیر کا لوگی سے نہیں، پوری دنیا سے جہاں جہاں ایماندار ہیں۔ مقرب فرشتہ نرسنگا پھونکے گا، پہلے وہ جو مسیح میں ہوئے ہیں وہ نکلیں گے، ان کو جلالی بدل دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد جو زندہ ہوں گے وہ بھی 1 منٹ میں بدل جائیں گے، ودن اے سیکنڈ بدلیں گے، جلالی بدل دیے جائیں گے، باڈی چینج ہوگی، جلال میں تبدیل ہو جائے گی، اور پھر جو ہوئے ہیں وہ اور جو زندہ ہے وہ، یہ دونوں ہوا میں اڑ کر مسیح کا استقبال کریں گے، اور پھر وہاں سے مسیح کو وہاں لے جائے گا جو مکان خدا باپ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں، وہاں چلے جائیں گے۔ لیکن دوسری آمد جو ہوگی مسیح کی، جس میں وہ عدالت کرے گا، سیکنڈ کمنگ ہے۔ اب یہ کیوں ایسا ہوگا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ مکاشفہ کی کتاب 6 باب سے لے کر، کہاں سے 6 باب سے لے کے 19ویں باب تک اس کو ریڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس میں آنکھوں کا ذکر ہے، پیالے کو ڈھیلے جاتے ہیں، زمین پر بڑی مصیبت ہے۔ لیکن یہ مصیبت آئی کیسے؟ جب آپ مکاشفہ 12واں باب پڑھتے ہیں، آج ذرا کھولیں اس بات، مکاشفہ 12واں باب، یہ میسیج کی دوسری بات ہے کہ مسیح عدالت کرنے کیوں آئے گا، فائنل ججمنٹ۔ مکاشفہ 12واں باب 9ویں آیت پڑھیں گے۔ وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سام جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، زمین پر گرا دیا گیا، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے، اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ 10ویں آیت، پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا۔ گرا دیا گیا گرا دیا گیا کون؟ ابلیس۔ کہاں سے گرایا گیا؟ کہاں سے؟ اس بات کو اب سمجھنا ہے، کہاں سے گرایا گیا؟ عدالت کے لیے مسیح کیوں آیا نیچے زمین پر دوبارہ؟ کیوں؟ کیونکہ ابلیس زمین پر گرایا گیا نیچے، اور جب وہ گرایا گیا ہے نیچے زمین پر آ گیا ہے، انسانوں کے درمیان آ گیا ہے، تو پھر آگے 13ویں باب کی 18ویں آیت پڑھے گا۔ جی 13واں باب، مکاشفہ 13واں باب 18 آیت۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے گا۔ اس کی پہلی آیت پڑھیں 13ویں باب کی۔ اور سمندر کی ریت پر
जा खड़ा हुआ, क्या तो उनको सुबह जाते खलोता कितने आते, समुद्र की रेत पर जा समुद्र की रेत खड़ा पर हुआ, आकर खड़ा हुआ। और मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा। हाँ, उसके 10 सींग 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज, और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। हाँ, उसके सींगों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। लिखे हुए थे। जब 12वें बाब में जब आप देखते हैं तो इब्लीस आसमान से नीचे गिरा दिया गया है। जब गिराया गया है तो 13वें बाब की पहली आयत में देखते हैं वो समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है। कौन? यही इब्लीस जो गिराया गया है, जिसकी अदालत के लिए यीशु ने दूसरी बार आना है, जो बड़ी मुसीबत लेकर जमीन पर इंसानों के लिए आया है। और कलाम कहता है समंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समंदर में से निकलते हुए देखा, और उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज, और उसके सर पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। अच्छा, ये जितने भी साइन हैं या सिंबल्स यहाँ कहे गए हैं, ये बादशाहों की जोर या ताकत को जाहिर करते हैं। लेकिन अब गौर करने वाली बात क्या है, इब्लीस तो गिरा दिया गया है नीचे, लेकिन समंदर में से एक हैवान निकला है। कौन निकला है? समंदर में से एक हैवान निकला है। अब इब्लीस जब नीचे गिराया गया है आसमान से 12वें बाब में, तो ये किसको इस्तेमाल करेगा? समंदर में से जो हैवान निकल रहा है, इससे मतलब ये है कि वो बादशाह होगा या वो शख्स होगा जिसको इब्लीस अपना इख्तियार देकर जमीन पर इस्तेमाल करेगा। ये जो मुकाशफत की किताब है, ये साइन सिंबॉलिकल लैंग्वेज अलामती तौर पर बात करती है। ये जो सिंह लिखने के मतलब नहीं कि सिंह होंगे, नो, ये अलामती तौर पर है। और कलाम कहता है जब वो हैवान समंदर में से निकलेगा तो इब्लीस शैतान जो आसमान से गिराया गया है अपना इख्तियार उसे देगा कि अब तू इस इख्तियार को इस्तेमाल कर। और इब्लीस शुरू से ही इंसानों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करता आया है। बाइबल मुकद्दस पढ़ कर देखते। अब ये जो शख्स समंदर में से निकलेगा, इसका मतलब है वो आदमी दुनिया में से निकलेगा। किसमें से निकलेगा? दुनिया में से निकलेगा, जिसको इब्लीस अपनी अथॉरिटी, अपना इख्तियार देगा। ये देंदा नहीं आई भाई, लेकिन उन्होंने देगा इस्तेमाल करने के लिए। वजह ये है ताकि दुनिया पर बड़ी मुसीबत लाई जाए। क्या लाई जाए? बड़ी मुसीबत लाई जाए। मुखालिफ मसीह, जिसको हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं, ये वो है जो अब रेत पर खड़ा है, आसमान से गिरा दिया गया है। और अब जो समंदर में से बादशाह निकलकर या वो हैवान निकला है, इसने अपना इख्तियार, अपनी अथॉरिटी उसको दी कि अब तू जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए इसे इस्तेमाल कर, ताकि लोगों के लिए क्या किया जाए। अच्छा, इसको समझने के लिए जरा पुराने अहदनामा में चलते हैं। आए जरा पढ़ें दानियल की किताब 9वां बाब 27वें आयत। पढ़े जरा इसे। दानियल 9 बाब 27 आयत। और वो 1 हफ्ता के पुख्तों से अहद कायम करेगा, और निस्फ हफ्ता में ज़िबा और हदियाँ माकूफ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मखलूक़ात रखी जाएंगी। यस, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी। बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है वो सुजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। हाँ, जब इब्लीस आएगा, यानी जब वो ज़ाहिर होगा, दुनिया में आएगा, जैसे मुकाशफत की किताब 12वें बाब में हम देखते हैं कि वो गिरा दिया गया, और 13वें बाब में हम देखते हैं वो समंदर के किनारे खड़ा है, और जो हैवान वहां से निकला है उसने उसको अपना इख्तियार दिया है। अब होगा क्या? होगा ये कि कलीसिया तो उठाई गई, कलीसिया आसमान पर है, कलीसिया नीचे नहीं है, ये क्लियर है। अब जो नीचे लोग रह गए हैं, एक चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी, 2 बंदे खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अब जो छोड़े गए हैं, जो लोग नीचे हैं,
ابلیس ان کے پاس آیا اور اسرائیل کا بقیہ بھی وہی ہے، اور کلام کہتا ہے یہ معاہدے کرے گا، یہ لوگوں کے ساتھ عہد مان لے گا اور دنیا میں بڑا امن کروائے گا، امن کے معاہدے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ کیا صلاحیت کی ہو جاتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یورپ سے ہو، یا ہو سکتا ہے یہ جو بادشاہ جس کو اینٹی کرائسٹ استعمال کرے گا، مخالف مسیح استعمال کرے گا، یہ روم سے ہو۔ یہ کیا صلاحیت کی جاتی ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں سے ہوگا، لیکن جب یہ بڑے سمندر میں سے نکلتا ہے تو پھر بڑا سمندر جو ہے اسی کے لیے خبر کرتا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بڑی مصیبت کے دن ہوں گے، کب؟ جب ابلیس زمین پر آیا ہوگا، اور یہ ابلیس کا دور 7 سالہ دور ہے۔ کتنا؟ 7 سالہ دور ہے۔ یہ 7 سال میں اسرائیل کی جتنی قوموں کے ساتھ جنگیں ہوں گی صلح کروائے گا، معاہدے کروائے گا، یہاں تک کہ ہیکل بھی بنوائے گا، کیونکہ لڑائی جو ہے وہ ہیکل سے ہے، ہیکل بھی بنوائے گا۔ 7 سال کا اس کا ٹائم پیریڈ ہوگا۔ جب یہ گرایا گیا ہے، کلیسیا اٹھائی گئی ہے، تو اس کا 7 سال کا ٹائم پیریڈ ہوگا۔ یہ 7 سال کے اندر اسرائیل کو ٹارگٹ کرے گا، اسرائیل کے ساتھ امن امان معاہدے کرائے گا لوگوں کے ساتھ، اور پھر ہیکل بنوائے گا۔ یہ تب تک پہچانا نہیں جائے گا، لوگ بولیں گے جی بڑا امن امان ہو گیا ہے، پوری دنیا میں سکہ بھی ایک ہی ہو گیا ہے، بولی بھی ایک ہی ہو گئی ہے، سب ایک ہو گیا ہے پوری دنیا میں، بڑا امن امان ہوگا۔ لیکن یہ جو 7 سال کا ٹائم پیریڈ ہے، ٹھیک 3.5 سال بعد، کتنے؟ 3.5 سال بعد، 3.5 سال کے بعد یہ لوگوں پر ظاہر ہوگا۔ اب ہوگا کیسے؟ ہوگا ایسے کہ جب یہ ہیکل بنوائے گا تو اسرائیل کو سب سے پہلے یہاں لکھا ہے ہدیہ موقوف کرے گا، ذبیحہ موقوف کر دے گا، بولا ہدیہ نہیں لانے، ذبیحہ بات ختم، عبادت خدا کی نہیں بلکہ میری کرو، عبادت خدا کی نہیں بلکہ میری کرو، اینٹی کرائسٹ کہے گا، اور اسی ہیکل میں یہ اپنا بت بھی نصب کروائے گا۔ تب اسرائیلیوں کی آنکھیں کھلیں گی کہ یہ کون ہے، تب وہ پہچانیں گے کہ ہاں یہ مخالف مسیح ہے، یہ اینٹی کرائسٹ ہے جو آسمان سے گرایا گیا ہے اور زمین پر آ گیا ہے، اور یہ اس کا ٹائم پیریڈ ہوگا 3.5 سال کا، جس میں یہ کلیسیوں پر ظلم بھی کرے گا، جو لوگ رہ گئے ہیں نیچے ان پر ظلم کرے گا، اور اپنی عبادت بھی کروائے گا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اجاڑنے والی مکروہ چیزیں وسیلوں پر یعنی دیواروں پر رکھی جائیں گی، بت نصب کیے جائیں گے، ہیکل کے اندر بت رکھے گا، ہیکل کو ناپاک کیا جائے گا بت سے۔ اس وقت مسیح کی آمد ہوگی، وہ آمد آخری عدالت کی ہے۔ یہ جو پہلی آمد ہم نے سیکھی ہے یہ صرف و صرف ایماندار جائیں گے، ہاللیلویہ، باقی نیچے رہیں گے، ہاللیلویہ۔ لیکن جب دوسری آمد ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان 12ویں باب میں گرایا گیا، 13ویں باب میں وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہے، اور پھر اس کے بعد سمندر میں سے جو حیوان نکلا ہے اس نے اپنی اتھارٹی اور اختیار اسے دیا کہ اب تو اسے دنیا کے لیے استعمال کر، کیونکہ وہ انسانوں کو انسانوں کے خلاف استعمال کرتا آیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کنوں کنوں سمجھ نہیں آئی؟ بہاوت مطلب سارے نمائیں آئے زوردار تالیاں بجائیں خدا کے نام۔ یہ جب خود نصب کروائے گا تو عبادت بھی اپنی کروائے گا، اور خدا کی ہیکل میں بیٹھ کر کہے گا کہ میں خدا ہوں، خدا کے گھر میں بیٹھ کر کہے گا کہ میں خدا۔ دوسرا تسلونیکیوں 2 باب 4 آیت پڑھو جلدی سے، 2 تسلونیکیوں 2 باب 4 آیت۔ جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے،
यहाँ तक कि वो खुदा के मक़दस में बैठकर, कहाँ बैठकर? खुदा के मक़दस में बैठकर, कहाँ बैठकर? मक़दस मीन्स खुदा का घर जी। अपने आप को खुदा जाहिर करता है। अपने आप को खुदा, ये कब होगा? जब ये 3.5 साल के टाइम पीरियड में, इसका टोटल 7 साल का टाइम पीरियड है, 3.5 साल लोग बोलेंगे बड़ा अमन है, शांति है, पीस हो गया है। लेकिन ठीक 3.5 साल के बाद ये जाहिर होगा। जब हैकल बनेगी, कौमों के साथ इस्राएल की सुलह हो जाएगी, जगह बंद करवाएगा, अमन अमान करवाएगा, और उसके बाद इस्राएलियों को कहेगा कि अब हैकल में बुत रखा जाए, खुदा की इबादत बंद करो, मेरी इबादत करो। खुदा की हैकल में बैठकर, जिसके पीछे आज कंपनी इस्राएल लगी हुई है, हम बनाएंगे, ये भी नहीं बनेगी, इस बात को याद रखिएगा। ऐ बढ़वाएगा, ये बढ़वा के, अमन मुआयदा करवा के, सारे मुल्काना सुलह करा के, फिर कहेगा 3.5 साल के बाद कि अब मेरा बुत रख के मेरी इबादत की जाए। वो खुदा के मक़दस में, खुदा के घर में बैठकर, यानी एंटी क्राइस्ट, अबलीस, शैतान, वो पुराना सांप अपने आप को कहेगा कि मैं खुदा हूँ, अब लोग मेरी इबादत करेंगे। ओए हालेलुया कह सकते हो? ठंडा जैसी हालेलुया, हालेलुया, जरा जोर से कहेंगे हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि पहली आमद में ईमानदार तो चले जाएंगे, लेकिन जो दूसरी आमद मसीह की होगी वो डेंजरस, खतरनाक है ज़मीन पर उन लोगों के लिए जो रह गए होंगे। डरेगा कौन? गैर निजाती, आपने जिन्हें निजात नहीं पाई वो इतनी रह जाएंगे, वो सामना करेंगे इब्लीस का, फिर उन्होंने फिर आप ही पूछ लेंगे। लेकिन जो ईमानदार हैं वो हवा में उड़कर यीशु का इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद का कलाम बड़े वाज़ेह तौर पर हमें ये सिखाता है कि खुदा के घर में बैठकर क्या करेगा जी? अपने आप को खुदा जाहिर करेगा। ये 12वें बाब से लेकर 18वें बाब तक ये इसका सारा टाइम पीरियड है, और ये 7 साल का दौर है। कितने? हाँ। और उसके बाद ये जब इसके 7 साल का टाइम पीरियड पूरा होगा, और जब ये इस्राएलियों को अपनी इबादत के लिए कहेगा और वो इनकार करेंगे, वो क्या करेंगे? इनकार करेंगे, तब ये एक और काम करेगा, और ये वही फौजों को, वही लोगों को, वही मुल्कों को जिनको इसने अमन अमान के लिए बोला था कि बंद करके जाओ, इकट्ठा करेगा, बोलेगा आओ मारो इस्राएल। उसके बाद फिर उसी की आमद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, 18वें बाब तक इसका दौर है, लेकिन 19वें बाब में जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो एक बड़ी उम्मीद की बात है। 12वें बाब में 12 से 18 तक ये आ गया है नीचे, लेकिन अब वो 19वें बाब में यीशु आने लगा है नीचे। आए देखें यीशु कैसे आने लगा है। देखें जरा मुकाशवा 19वां बाब, देखें जरा कैसे मसीह नीचे आता है। 19वां बाब और उसकी पहली आयत, इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, हालेलुया, निजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है। हालेलुया। अच्छा, ये तैयारी होने लगी है थले आने, ये मसीह की तैयारी होने लगी है। नाराबाजी के आसमान पे कि हालेलुया, कुदरत और जलाल किसका है? हमारे खुदावंद का है। अब ये तैयारी है नीचे आने की। 11वीं आयत इसी चैप्टर की 19वें बाब की लिखा है, मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। हालेलुया। और उसकी आंखें आग के शोला है और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम में खुदा कहलाता है। हालेलुया। ये आ गया जो थले। हालेलुया। आपके लिए दालत आस्ते यीशु 19वें बाब में नीचे आया है।
हालेलुया उन्होंने दिते 7 साल तू कर ले जो करना है लेकिन जैसे ही 19वां बाब स्टार्ट होता है कलाम कहता है इन बातों के बाद मैंने आसमान में गोया बड़ी जुबान को ये कहते सुना कि हालेलुया दा नारा उत्ते बज गया आसमान में ऐ कद तुसी मानते हो कि फरिश्ते ने मारया कि हुन यीशु जान लगा जे भाई इंसाफ करना आमीन हालेलुया हालेलुया जोर से कहेंगे हालेलुया अच्छा नारा मारे करो किसी मिशन का नारा नहीं कि आसमानी नारा है लोग एवं कहते भाई नारे बड़े मरवाते हालेलुया अरे हालेलुया का नारा भाइयों का नहीं है ये आसमानी नारा मकाश में इस बात पढ़ो उठे 4 बार हालेलुया का जिक्र आया कि हालेलुया और कलाम कहता है उसका नाम कलाम में खुदा कहलाता है और 16वीं आयत में लिखा है चलो 14वीं आयत से उसको पढ़ लेते हैं और आसमान की नहीं 15वीं आयत से पढ़ते हैं इसको और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तलवार निकलती है और वो लोहे के असरा से उन पर हुकूमत करेगा और कादर मुंदी खुदा के सब गजब की मैं के हौस में अंगूर रौंदेगा और उसकी पोशाक और रान पर एक नाम लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद हालेलुया एक थल्ले आ गया फाइनल जजमेंट का उन्हें कहते हैं 7 साल दिखते तू कर जो करना है लेकिन 19वें बाब में हालेलुया का नारा बजते ही तैयारियां शुरू हो गई कि यीशु जाने लगा है हालेलुया पहला जब आया ना तो गधे पे बैठा लोगों उदों भी तालियां दुनिया मारियां घोषणा दे नारे बजे लेकिन हुन गधे पर नहीं है कलाम कहता है सफेद घोड़ा आसमान से निकला है आमीन और उस पर कोई बैठा हुआ है और उसके मुंह से 2 धारी तेज तलवार निकलती है कौमों को मारने के लिए एक ही निकलेगा कलाम क्या निकलता है हाँ कलाम और उसकी निशानी क्या है कि यीशु है लिखा है वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम में खुदा कहलाता है ये हमारा यीशु 19वें बाब में जमीन पर आ गया आमीन हालेलुया अच्छा खाली यीशु नहीं आया खाली यीशु ਉਹਦੇ ਨਾਲ कौन है उसके साथ कौन है उसके साथ कौन है खाली यीशु नहीं आएगा याद रखिए खाली यीशु तो फिर साथ कौन आया जी हाँ भाई कह रहे हैं फरिश्ते लेकिन मैं आपको बताऊं कलीसिया आई है कौन आया है जो उठाए गए थे वो आए हैं कौन आए हैं जो उठाए गए थे वो आए हैं किसके साथ यीशु के साथ जब सवार निकला है तो फिर कलीसिया साथ आई है जो उठाई गई थी आसमान पर 19वें बाब की 4वीं आयत पढ़ो आपको पता चल जाएगा कलीसिया वापस आई है यीशु के साथ और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं हालेलुया एक कौन है महीन कतानी कपड़े किसको दिए गए निजात याफ्ता लोगों को किनको फरिश्तों को नहीं इस बात को याद रखिएगा ये जो कलीसिया नरसिंगा फूंका क्या उठाई गई जब 19वें बाब में मसीह आया तो कलीसिया साथ आई और इनको महीन कतानी कपड़े दिए गए यानी ये निजात पा चुके वो लोग वो ईमानदार हैं जो नरसिंगा फूंकते उठाए गए लेकिन 19वें बाब में जब यीशु आया तो उसके साथ वापस आए हालेलुया हालेलुया क्यों आए वजह क्यों आए जी बादशाही करने के लिए हालेलुया कलीसिया जेडी चुकी गई थी ना ये वापस लेके आया जमीन पे हवाला कटो 20वां बाब कटो पढ़िए मुकाशवा 20 बाब और उसकी 7वीं और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके नहीं अभी 20वें बाब की 4थी है फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ
ये लोग उन पर बैठ बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई। अदालत उनके सुपुर्द की गई। कौन से लोग? ये जो 19वें बाब में वापस आया ना मसीह के साथ, खाली मसीह नहीं आया, एक बात याद रखे हो, मसीह के साथ वो ईमानदार भी आए हैं जो उठाए गए थे और फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए। जी, अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे। यस, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ क्या करते रहे? बादशाही करते रहे। कौन लोग? जो जिंदा किए गए, जो लोग जिंदा किए गए। छठी आयत, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके 7000 वर्ष तक बादशाही उसके करेंगे। 7000 वर्ष तक क्या करेंगे? ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो उठाए गए हैं। लेकिन जब आसमानी फौजों का जिक्र है जिनको भीत के दानी कपड़े दिए गए हैं, ये मसीह के साथ वापस आए हैं और जमीन पर क्या करने के लिए आए हैं? 1000 वर्ष के लिए बादशाही करने के लिए। और जब ये 1000 वर्ष के लिए बादशाही करने आए हैं तो पहला काम पता फरिश्ते ने क्या किया? क्या किया? संगल लेके अंग्रेज में बने हैं। हाले की लालच की थी नहीं, उन्होंने बने हैं, उन्होंने बने हैं, अदालत नहीं की थी। हाले पहला ईमानदार और यीशु मसीह 1000 साल के लिए बादशाही करेंगे। मुकाशों की किताब 20वां बाब पहली आयत, फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह घड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा। फरिश्ते ने पहला बने, इसको बांधा और फिर उसके बाद कलीसिया ने 1000 वर्ष तक क्या की? क्या की? बादशाही की। क्यों की? वजह तीसरी आयत में लिखा है, और उसे अथाह घड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी ताकि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। क्या किया जाए? है? अच्छा, ईमानदार क्यों रहे थे? ईमानदार गए ने, ईमानदार वापस आए ने, मसीह के साथ बादशाही कर रहे हैं। इससे पहले कि कलीसिया और ईमानदार नीचे आकर बादशाही करें, मसीह ने भेजा फरिश्ते ने पहले बांधे अथाह घड़े थे, इसको बांधा। किसको? वही पुराने सांप को जो बागे अदन में था, वही पुराना सांप जिसने हवा से कहा तुम हरगिज ना मरोगे। वही अजदहा, वही पुराना सांप जो शैतान और अबलीस कहलाता है, वो वाला, उसको बांधा अथाह घड़े में। क्यों? ताकि मैं और आप बादशाही करें मसीह के साथ बैठकर। हालेलुया, हालेलुया। ये ईमानदारों के लिए है। और ये कब होगा? ये मसीह की दूसरी आमद में होगा। पहली आमद में ईमानदार उठाए जाएंगे और दूसरी आमद में क्या होगा? मसीह जब आएगा तो फिर वो कौमों और कबीलों और उम्मतों की अदालत करेगा और 1000 वर्ष के लिए बादशाही भी करेगा। अच्छा, अब फाइनल स्टेटमेंट क्या है? आखिरी बात, इसके बाद हम दुआ करेंगे। मुकाशवा 20 बाब 7 आए, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो शैतान कैसे छोड़ दिया जाए? जब 1000 वर्ष, तो शैतान कैसे? और वो उन कौमों को जो ज़मीन के चारों तरफ होंगी, यानी जूज और माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर होगा।
اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لے گی اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔ کون سے شہر کو گھیرے گی؟ عزیز شہر کون سا ہے؟ یروشلم۔ یہ جب چھوڑا جائے گا نا، یہ بدلہ لاس لے گا، ساری قوموں کو ان کو انہوں نے بولا نا اسرائیل کے لیے سنا کرو سب کے ساتھ، ان کو ایک بات پھر اکٹھا کرنے کا بولا آؤ رن کے مارو، لیکن مقدس شہر کو یہ پامال کریں گے، بے حرمت کریں گے، لیکن آسمان سے آگ نازل ہوگی اور کیا کرے گی؟ سب کو جلا کر بسم کرے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ یہ فائنل ججمنٹ ہے۔ اب جب ڈالا جائے گا پھر یہ کبھی نہیں آئے گا، یہ عبدالآباد کے لیے اس آگ اور گندک کی جھیل میں رہے گا۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ تو کتنے لوگوں کو آج کے کلام کی سمجھ آئی ہے؟ تالیاں دسن کی یقین کی ہے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے خدا کے کلام میں سے؟ کیا سیکھا؟ اسی کی آمد ثانی میں لوگ کنفیوز رہتے ہیں، پتہ نہیں کہ انجوائے گی۔ میں نے دو چیزیں بتائی کہ کیسے ہوگی۔ پہلی بات جو آمد ثانی ہوگی، پہلی وہ پوشیدہ ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ اس میں بھی نرسیدہ پھوٹا جائے گا، لیکن وہ جو مسیح میں موئے ہیں وہ اٹھیں گے، اور پھر جو زندہ ہوں گے وہ بدلیں گے، اور آسمان پر ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے۔ اس وقت مسیح عدالت نہیں کرے گا، کلیسیا چلی جائے گی آسمان پر۔ اور 12واں باب جو مکاشفہ کا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ابلیس آسمان سے نیچے گرا دیا گیا۔ 13واں باب بتاتا ہے وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہے، اور سمندر کے اندر سے جو حیوان نکلا ہے، یعنی وہ بادشاہ جو دنیا کے اندر سے نکل کر آیا ہے، ابلیس نے اپنا سارا اختیار اسے دیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 12ویں سے 18ویں باب تک ابلیس 7 سالہ دور ہے اس کا، اور اس 7 سالہ دور کے اندر یہ بڑی مصیبت اس نے کھڑی کی ہوئی ہے لوگوں کے لیے۔ معاہدے بھی ہیں، امن امان بھی ہے، لیکن 3.5 سال تک امن رہے گا، اور اس کے بعد 3.5 سال کا جو عرصہ ہوگا یہ بڑی مصیبت ہوگی سب لوگوں کے لیے۔ اور اسی نے متی کی انجیل 24 باب میں کہا بھی کہ دنیا کے شروع سے لے کر اب تک ایسی مصیبت لوگوں نے نہیں دیکھی جو اس وقت ہوگی۔ تب مسیح 29 باب میں دوبارہ آئے گا فائنل ججمنٹ کرنے کے لیے، کلیسیا ساتھ آئے گی اور کلیسیا بادشاہی کرے گی۔ ہاللیلویہ۔ اس وقت ابلیس اور وہ جھوٹا نبی وہ جو دنیا میں سے نکلا، ابلیس نے اس کو اپنی اتھارٹی اور اختیار دیا، اور اس نے بھی اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو گمراہ کیا اور بادشاہی کی، اور خدا کو جو ہے وہ بتوں کے ساتھ اس کی تشبیہ دے دی کہ جی میری عبادت کی جائے، خدا کو چھوڑو، اس کی عبادت بند کر دو۔ اس کو سمجھنے کے لیے پرانے عہد نامہ کے اندر جو عورت بنائی تھی نا اس نے، کس نے؟ نبوکدنضر نے، بولا میں ہی خدا ہوں۔ جب نرسے کا پھونکا جائے، کرنا کی آواز آئے، ساز بجائے جائیں، تو سارے لوگ جھک کر مجھے کیا کریں گے؟ سجدہ کریں۔ سجدہ کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کسی کو اپنا خدا مان کر اس کی عبادت کرنا۔ یہ اینٹی کرائسٹ بھی ایسا کرے گا۔ پھر 19 باب میں مسیح ظاہر ہوگا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو کتنے لوگوں کو آج کے کلام سے برکت ملی ہے؟ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے سر کو جھکائیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ سب کہیں گے آمین۔ خداوند ہمارے بزرگ آسمانی باپ یسوع کے نام میں دل اور دل کی اتھا گہرائیوں سے خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے۔ خدا باپ جن نے مجھے دیا کلام، خدا پاک خدا جس کا بیج بویا گیا ہے،
خدا پاک خدا یہ جڑ پکڑے اور 100 گنا پھل لائے، اور تیرے لوگ یسوع کے نام میں اسے ریسیو کر کے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ خدا وہ جب تو آئے تو یہ ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کریں۔ ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دینا، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔